راز کی نیکی جس نے قید خانے کی زنجیریں توڑ ڈالیں، مدینہ کے گمنام ہیرو کی کہانی۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک معمولی مزدور ابو امیر رہتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کی رات جب پورا شہر گہری نیند میں ہوتا، وہ اپنی کمائی کا 1/3 حصہ چھوٹے چھوٹے بند لفافوں میں ڈال کر شہر کے مختلف غریب گھرانوں کے دروازوں پر رکھا تھا۔ اس نے اپنی اس عادت کو اس قدر پوشیدہ رکھا کہ اس کا اپنا بیٹا بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی شہر میں حارث بن نعمان نامی ایک شخص تھا جو غلط فہمی کی بنا جیل میں تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی ہستی کہہ رہی ہے، تمہاری رہائی کا انتظام ہو چکا ہے، کیونکہ تمہارے محلے میں ایک شخص ایسا ہے جو ہفتے میں 3 دن رات کے اندھیرے میں نیکی کرتا ہے، اس کے صدقے میں تمہیں رہائی ملے گی۔ جب حارث کو رہا کیا گیا تو وہ اس رازدار محسن کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے محلے کے تمام بزرگوں سے پوچھا لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ابو امیر رات کے وقت کسی گھر کے دروازے پر کچھ رکھ رہا ہے۔ حارث نے اس کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی ہیرو ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب حارث نے ابو امیر کو پکڑا تو وہ شرم سے سر جھکائے کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہا تھا۔ حارث نے اس کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، تمہاری خاموش نیکی نے نہ صرف میری زندگی بدل دی بلکہ میرا ایمان بھی تازہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حارث نے اپنی نصف دولت ابو امیر کو دینا چاہی، لیکن ابو امیر نے صرف ایک شرط پر قبول کی کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ محلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے رزق میں عجیب برکت آ گئی ہے۔ ابو امیر کا بیٹا جب جوان ہوا تو وہ شہر کا سب سے کامیاب تاجر بنا، حالانکہ اسے کبھی معلوم نہ ہوا کہ اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ قرآنی نقطہ سورۃ البقرہ کی آیت 271 کا ایک نیا ترجمہ، اگر تمہارا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے کہ دایاں ہاتھ کیا دے رہا ہے تو جان لو کہ اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے پوری کائنات کو بتانے کا بہترین طریقہ جانتا ہے۔ آخری بات، ابو امیر کی قبر پر آج بھی ایک تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے، یہاں وہ شخص آرام کر رہا ہے جس کی نیکیوں کا وزن فرشتے بھی نہ کر سکے، کیونکہ وہ انہیں ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔